बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल, और आज भी रहमत सहर में एक बेहतरीन मौजू के साथ, और मौजू माशरती भी मौजू है और दीन मतीन भी इस पर हमारी रहनुमाई करता है, हमें ये बिहेवियर समझाता है। मुख्तलिफ़ रिलेशंस में मुख्तलिफ़ मकामात पे दीन मतीन हमें चलने का भी ढंग सिखाता है, बात करने का भी ढंग सिखाता है, बड़ों को छोटों के लिए प्यार का दर्ज देता है, छोटों को बड़ों के लिए एहतराम का दर्ज देता है। आज शागिर्द के हुकूक़ मौज़ूए सुखन होगा इंशाअल्लाह। उलमाए किराम उस पर बेहतरीन गुफ्तगू करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। साहिबान इल्म फ़न बसत तकरीम एहतराम, जिन्हें देखते हैं, जो माशाअल्लाह असातिज़ा की फ़हरिस्त में, असातिज़ा की सफ़ों में हमें बावक़ार अंदाज़ से खड़े हुए नज़र आते हैं। वक्त के मुस्तनद और अकाबिर जय्यद उलमाए किराम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब, मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब एंड द ग्रेट सर प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब, तीनों हज़रात का मैं खैर मक़दम करता हूँ कि आज रहमत सहर में एक बार फिर आप हज़रात ने वक्त दिया। और तीनों सनाखा, आज हमारे साथ शाहरुख भाई नहीं है, और वो तीनों शहज़ादे जो शाहरुख भाई के साथ आपको नज़र आते हैं, आज तीनों एक साथ मौजूद हैं, जिनमें सकलैन रशीद, मोहम्मद उज़ैर अज़ीज़ी और दानियाल शेख तशरीफ़ फरमा है। आप तीनों का भी खैर मक़दम है जी। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है रहमत सहर में। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। गुलहाए अक़ीदत हुई और हुज़ूर से अपना अहवाल। इस वक्त ज़ाहिर है ऐसे आशिक़ान रिसालत माब जो दयारे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई चाहते हैं, जिनका क़ल्ब वहीं है, जिनकी जान वहीं है, जिनके हवास वहीं हैं, और वो अजीब सी उस कैफ़ियत में हैं कि हर बरस वहाँ पर बैठा करते थे। हर बरस ये रमज़ान के जो लम्हात हैं, लम्हात जाविदानी, वहाँ गुज़रा करते थे हुज़ूर के गुंबद के साए में। लेकिन इस बरस कुछ ऐसी वजूहात और ऐसे मामलात हो गए कि लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो बात वही है कि अपने अंदर इंसान गौर करे और हालात पर गौर करे, तो ये बात मतलब इसको वो ख़ुद ही इस बात का ऐलान करता हुआ नज़र आएगा कि बहरे गमे सियाँ है और दूर का नारा है, मैं गौता ज़नी में हूँ तिनके का न यारा है, दम टूट पड़ा मेरा कोई न सहारा है, अब लब पे फ़कत बाकी बस एक नाम तुम्हारा है, ज़े रहमत कुन नज़र बर हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। शागिर्द के हुकूक़ आज मौजू है, और इस पर बात करने के लिए मैंने आपको बताया मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब, मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब, द ग्रेट सर प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं मुफ्ती अहसन साहब से आज मौजू का आगाज़ करूँगा, उस्ताद का एहतराम और मर्तबा कुरान सुन्नत की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारक व सल्लम। देखिए, अगर हम अपनी इस्लामी तालीमात को देखते हैं तो हमें हर बड़े के एहतराम का हुक्म दिया गया है। ठीक है। बल्कि यहाँ तक हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व युवक्किर कबीरना। ठीक है। हम में से नहीं है वो शख्स के जो हमारे छोटों पे शफकत ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे, एहतराम ना करे, तौकीर ना करे। बिल्कुल सही। तो एहतराम तो इस्लाम हर बड़े का सिखाता है, और फिर बड़ों के अंदर भी उस्ताद तो उस्ताद है, उस्ताद की अजमत को तराजू में न तोलो, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। हाँ। और उस्ताद का शरफ इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सय्यदुल अंबिया, सय्यदुर रुसुल, सय्यदुल कुल। हुजूर ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। यानी इसकी निस्बत हो गई पैगम्बरी फरीज़े की तरफ। ये जो ये उस्तादी है, ये दर हकीकत बाद लोग इसको पेशा कह देते हैं, मुझे इस पे ये इतराज़ है। बाद लोग कहते हैं जी पैगम्बरी पेशा है, तो पैगम्बरी पेशा ना कहें, आप इसको पैगम्बरी फरीज़ा कहें। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के फ़राइज़ मनसबी में से बुनियादी फरीज़ा था तालीम व तरबियत। तो ये जो है पैगम्बरी फरीज़ा है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को। और इल्म देखें, जो चीज़ इल्म से मंसूब होती है, इल्म ऐसा शरफ़ वाला है, जो चीज़ उससे मंसूब हो जाए वो भी शरीफ हो जाती है, यानी शरफ़ वाली हो जाती है। तो देखें, यहाँ तीन चीज़ें हैं। एक है इल्म देने वाला यानी उस्ताद, दूसरा वो टूल ऑफ नॉलेज जिसके ज़रिए इल्म सिखाया जा रहा है, किताब, और तीसरा जहाँ इल्म सिखाया जा रहा है, इल्म दिया जा रहा है, दर्सगाह। तो इन तीनों का
یہ تینوں ہی رسپیکٹیبل ہیں، تینوں ہی آنریبل ہیں. اسلام ہمیں تینوں کی تعظیم کا، تکریم کا درس عطا فرماتا ہے علم سے نسبت کی وجہ سے. کتاب کی بھی تعظیم ہے، درس گاہ کی بھی تعظیم ہے، استاد کی تعظیم تو ہے ہی ہے. اور یہ جو کتاب ہے جو ٹول آف نالج ہے، استاد تو استاد ہے، ٹول آف نالج کے لیے فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ جو سادہ کاغذ ہے، سادے کاغذ کی بھی تعظیم ہے کیونکہ یہ اعلی علم ہے. تو کوئی تعظیم کے منافی کام آپ اس کاغذ کے ذریعے نہیں کر سکتے. اس سے فقہائے کرام نے ممانعت فرما دی اعلی علم ہونے کی وجہ سے. اس کی ایسی تعظیم بتائیے. تو جب یہ جو اعلی علم ہے، بے جان ہے، اس کی ایسی تعظیم ہے تو استاد جو جیتا جاگتا انسان ہے، جو وہ کہا شاعر نے کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. جو آدمی بنانے والا ہے، شیخ مکتب جو جس کی صنعت ہے روح انسانی، جو روح انسانی کی تعمیر میں کردار ادا کرنے والا ہے، جو تعلیم و تربیت کا سمبل ہے، اس کی کیا تعظیم ہوگی، اس کا کیا احترام ہوگا، اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے. بزرگان دین رحمہ اللہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا من قال لاستاذہ لما لا یفلح ابدا، جو اپنے استاد سے کیوں کہے وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا. کیوں کہنا؟ اچھا یہاں کیوں سے مراد یہ ہے کہ ڈس اوبیڈینٹ ہو کر، نافرمانی کے طور پر کیوں کہنا. کوئی نافرمان ہو کر استاد کو کیوں کہے استاد کے حکم کے جواب میں، تو اس کے بارے میں یہ وعید ہے کہ وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا. باقی اگر کوئی ان کے کسی حکم کی حکمت سمجھنے کے لیے، اس کا سبب معلوم کرنے کے لیے، اپنے قلب کی تشفی کے لیے، علم میں اضافے کے لیے کوئی سوال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے اندر بھی الفاظ کا چناؤ مناسب ہونا چاہیے، معقول ہونا چاہیے، اس لفظ سے بچنا چاہیے، بہتر ہے. اور میرے خیال میں یہاں یہ بات دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ ہم اکثر پروگرامز میں بتاتے رہتے ہیں کہ استاد ہو یا ماں باپ ہو، جو ان کی اطاعت ہے وہ جائز کاموں کے اندر ہے. بالکل سے خلاف شرع، لأحد فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. تو جو جائز امور ہیں ان کے اندر بہرحال استاد کی بھی اطاعت ہے، ماں باپ کی اطاعت ہے، اور استاد کا احترام لازم ہے. ٹھیک ہے. میں سر آپ کی طرف بڑھتا ہوں. استاد کو کتنا مخلص ہونا چاہیے شاگردوں کے تعلیم کے سلسلے میں؟ اس وقت میں ایک ایسے استاد سے مخاطب ہوں جس کے شاگرد بھی ملکی اور غیر ملکی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ مانے جاتے ہیں بطور استاد. کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخلاص یا اخلاص وہ جوہر ہے جو استاد کا تعارف ہے. صحیح. اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ استاد نہیں ہے. دیکھیں میں ایک لمحہ لینا چاہتا ہوں آپ کا کہ موجودہ تناظر میں اخلاص کی جگہ مشاہرہ اعزازیہ آ گیا ہے. آج صورتحال مختلف ہے. آج استاد کے لیے یہ نہیں ہے ٹیوشن ہے، کوچنگ سینٹر سے دوسرے ہیں تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو فیس دیتے ہیں، فیس دیتے ہیں تو آپ پڑھاتے ہیں. جی یہ نہیں ہے. آج شاگرد ہمارے شاعر میں، ہماری روایت میں، ہماری تہذیب میں، ہماری تعلیم میں یہ نہیں ہے. یہ کہا گیا ہے کہ ہر شخص کے حوالوں کے اعتبار سے 3 باپ اس انداز میں ہیں کہ ایک تو بایولوجیکل فادر، دوسرا وہ جو اپنی بیٹی دے یا بیٹا دے کر داماد بنانے کی بجائے بیٹا بنائے، اور تیسرا استاد. اور یہ فرمان ہے کہ ان تینوں میں بھی درجے کے اعتبار سے استاد بڑھائے. اللہ اکبر. روحانی آپ کا بھی درجہ اخلاص ہی کا رد عمل ہوتا ہے. صحیح. اخلاص کا رد عمل ہے شائستگی، تابعداری. صحیح. اور خاص بات یہ کہ عزت اور تکریم کا حصہ بن جانا. حضرت ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک میرے استاد حماد زندہ رہے میں نے ان کے گھر کی طرف پاؤں کر کے میں نہیں سویا. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے کہ یہ عالم ہے. ایسے ہی ایک اور چیز میں عرض کروں کہ زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر جا رہے ہیں. سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آ رہے ہیں. جیسے ہی دیکھا کہ تھوڑا سا پڑھایا تھا، جیسے ہی دیکھا کہ استاد آ رہے ہیں ان کی گھوڑے کی باغ تھام لی. صحیح. تو انہوں نے یہ کہا کہ اے ابن ام رسول برحق، یہ کیا کر رہے ہو؟ اب تو رسول کے چچا کے بیٹے ہو. تو اس نے کہا ہمیں تربیت یہی دی گئی ہے کہ استاد کا احترام کریں. وہ فوراً نیچے آ گئے. نیچے آ کے انہوں نے ان کا ہاتھ لیا اور اس پر بوسہ دیا. تو انہوں نے کہا استاد محترم یہ کیا؟
कहने लगे हमें यही तरबियत दी गई है, यही तरबियत दी गई है कि जो रसूल की औलाद हैं, आले नबी हैं, उनका एहतराम किया जाए। अल्लाह ये है इंट्रैक्शन। बिल्कुल हज़रत अली करमल्लाह वजह का फरमान है, कौल है कि मुझे किसी ने एक लफ्ज़ अगर कभी बता दिया तो सारी ज़िंदगी की तकरीम में भी मैं उसका हक अदा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। तो ये है दोनों का रिश्ता, लेकिन ये रिश्ता अलावा अखलास के, अलावा दियानत और ईमानदारी के नहीं आता। आखिरी बात मैं अर्ज़ कर दूं कि बिल्कुल, एक इरशाद बहुत अहम चीज़ जो है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए वो ये कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु पूरी ताला अलैहि इंसानियत के लिए मौलम बनाकर भेजे गए। अल्लाह अकबर। पूरी वो जो इंसानियत इशारा आपने फरमाया ना जी। फरीज़ा, पूरी इंसानियत के लिए, तो जो भी अपने हिस्से का अपने टुकड़े को बरतते हुए उस्ताद बन रहा है उसको अंदाज़ा ये होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है और किसकी तकलीद बाकी चीज़ों में भी और इसमें भी मनसब के एतबार से भी कर रहा है। और यही एक नुक्ता है हज़रत कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यहाँ कोई उस्ताद नहीं था, हो नहीं सकता था, इसलिए कि उस्ताद बड़ा होता है, शागिर्द छोटा होता है। बिल्कुल। और वहाँ तो कैफियत ये है कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। तो यहाँ अगर कोई उस्ताद होता तो जो रसूल खुदा तकरीम में उस्ताद की बात कर रहे हैं वहाँ वो अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाएं वो अलग बात, उस्ताद के लिए खड़े हो ये मुमकिन नहीं ये था। मुमकिन नहीं तो था। ये हिकमत है कि वो अल्लाह सबको अकबर। अल्लाह ने उन्हें पढ़ाया वाह, और वाह, वो वाह। सारी इंसानियत को पढ़ाने के लिए मबूस फरमाए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब सर, ये बहुत बहुत अहम नुक्ता था। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोटोकॉल तो हमें अल्लाह ने समझाया, कुरान ने समझाया, अल्लाह का कलाम। आज भी जो आयात बय्यिनात वक्त इफ्तार पढ़ी गई नशरियात का आगाज़ करने के लिए, उसमें भी फ़ौक़ सौत नबी कहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की बारगाह के आदाब सिखाए और समझाए हैं। रहती दुनिया तक आदाब बारगाह रिसालत में आपके लिए कुरान शाहिद है और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिखाता और समझाता है। ये कैसे मुमकिन था कि कोई आपका उस्ताद होता। अल्लाह अकबर। जी वेलकम बैक नाजरीन, आपको बालिहाना खैर मकदम रहमत सहर में शागिर्द के हुकूक़ पर हम बात कर रहे हैं। आज मौजू है और मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब की तरफ आपको लेके चलते हैं। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब ने और प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब ने खूबसूरत कलाम किया इस मौजू पर। मैं मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहता हूँ क्या हर तरह के उस्ताद, क्योंकि अब तो ज़ाहिर कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं, डिपार्टमेंट्स अलग हैं, शोबे अलग हैं, कुरान पढ़ाने वाला, हदीस पढ़ाने वाला एक उस्ताद होता है, दरस व तदरीस। अच्छा, एक उस्ताद वो होता है जो इंग्लिश पढ़ाता है, एक उस्ताद मैथमेटिक्स पढ़ाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स होते हैं। तो हर उस्ताद का जो एहतराम है इस्लाम में यकसां बताया गया है या ये कुरान हदीस पढ़ाने वाले अलग और दुनिया के शोबाजात वाले अलग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक नफ्स ताज़ीम है, मुतलक ताज़ीम जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और फिर एक उस ताज़ीम के अंदर इजाफ़ा है या दर्जात है। तो मुतलक ताज़ीम तो यकीनन हर उस शख्स की है कि जिसने कुछ सिखाया है, कुछ पढ़ाया या पढ़ा रहा है। जैसे अभी सर ने हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से इरशाद बयान फरमाया, अना अब्दु मन अल्लमनी हरफन, मैं ग़ुलाम हूँ। ये लफ्ज़ ये है, मैं ग़ुलाम हूँ उस शख्स का कि जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखाया है। सही। तो ये ज़ाहिर एक मुतलक उन्होंने एक इरशाद फरमाया और इसके अंदर सब आ जाते हैं। तो इससे गोया ये मालूम हो रहा है हमें कि ताज़ीम और एहतराम इन सब का होना ज़रूरी है। इससे कम से कम ये वाज़े हो रहा है कि हम इसमें किसी भी शोबे की वजह से नफ्स ताज़ीम से ही उसको मतलब खारिज माने या कहें कि नहीं जी फ़लाँ की ताज़ीम ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ताज़ीम सबकी है, जिसने भी कुछ सिखाया, जो एक मौल्लिम होने के मनसब के साथ है। सही। अच्छा, अब उसके बाद फिर इसके अलावा यकीनन दर्जा बंदी हो सकती है कि कुछ फ़नून के एतबार से, उलूम के एतबार से या उनकी सीनियरिटी के एतबार से, जैसे सीनियर्स होते हैं, मोस्ट सीनियर्स होते हैं, हाँ, इसी तरीके से उस्ताद है। फिर हमारे फील्ड में उस्ताजुल उलमा होते हैं, शेख होता है, शेखुल हदीस होता है। तो इसी तरीके से कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उसके एतबार से भी ताज़ीम में मज़ीद इजाफा हो सकता है। जो है प्रायोरिटीज़ भी चेंज करती जाती हैं, ज़ाहिर है मरातब, फिर वो जितना सीनियर उतना ज़्यादा। यकीनन, बिल्कुल ठीक। तो इस एतबार से उनकी यानी कि कैटेगरीज़ के एतबार से भी, उनकी सीनियरिटी के एतबार से भी, फिर उनके जो फ़नून हैं, सब्जेक्ट हैं, उसके एतबार से भी, तो इसके अंदर ताज़ीम में इजाफ़ा यकीनन है और बिल्कुल होगा, उनकी दर्जाबंदी भी होगी। लेकिन नफ्स ताज़ीम और मुतलक एहतराम इन तमाम का रहेगा और यकीनन ये होना ही बाइस खैर व बरकत है। जैसा कि अभी जितनी भी गुफ्तगू हुई, तो ये एक मुतलक ताज़ीम के लिए तो बहुत ज़रूरी, बल्कि आज के दौर
دور میں سمجھتا ہوں کہ درجہ بندی تو ایک اپنی جگہ الگ رہی. آج کے دور میں تو جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز پر زور دینے کی ضرورت ہے, جس چیز کو ہمیں اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے, وہ ایک مطلق جو ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, احترام ہے, کیونکہ اسی کا اس وقت شدید بحران اور فقدان ہے. ہاں مطلب وہی یعنی بہت زیادہ کمیاں میں نظر آتی ہیں کہ اس کے لیے لوگ روادار نہیں ہیں. آج کل اسٹوڈنٹس بادب با نصیب جو ہے نا اس کے انڈر دا امبریلا نہیں نظر آتے, بلکہ الٹا وہ وہی والی سر والی بات, فیس دیتے ہیں, آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں تو احسان تھوڑی کر رہے ہیں, فیس دیتے ہیں ہم آپ کو. تعظیم میں اور احترام میں بہت زیادہ فرق کرتے ہیں لوگ. کچھ کی تعظیم اپنے یعنی منمانی کے اعتبار سے چلنا چاہتے ہیں, کچھ کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں جن کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ ہے, یا جس کو ایک یہ بھی ذہن نظر آتا ہے بعض اوقات شاگردوں میں کہ جس کا استاد ہونا ہمیں سمجھ آ گیا ہے. بالکل ٹھیک, وہ قابل احترام, وہی قابل احترام ہے. بالکل اس کا نہیں سمجھ. اچھا سر نہیں, ایک استاد ہونا سمجھ نہیں آ رہا بھلے وہ استاد ہو. ٹو بی ویری آنیسٹلی ایک اور تلخ حقیقت ہے جس کی طرف میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں. کچھ اساتذہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ شخصی جو کچھ کہتے ہیں نا جسے کہ کچھ شخصیت میں کچھ غلیظ جراثیم ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے اندر ہوتے ہیں, ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے. ایسے بھی بہت سارے اسکینڈلز, منفی رویے, انفیکٹ ان کی منفی نیگیٹو انٹینشنز اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بھی پائی گئی, اس کے شواہدات بھی ملے. اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ دیکھیں اگر تو وہ ایک شرعی جو قباحتیں کہلاتی ہیں تو یقیناً اس طور پر تو ہم اس پر ایک شرعی حکم کے تابع ہو کر چلیں گے کہ وہاں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے. مثال کے طور پر فرض کریں کہ اس قباحت کا اثر اس حوالے سے دیکھنے میں آتا ہے کہ آیا اس کے پیچھے, ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی فقہی اعتبار سے کیونکہ ایک فقہی حوالہ بھی ہے, کہ فلاں قباحت پائی جائے تو ایک نماز فرض کریں کہ اس کی اقتداء میں جائز ہے یا نہیں, ایک مثال ہے یہ. یا فلاں قباحت ہو تو کیا اس کے لیے قیام تعظیمی درست ہے یا نہیں ہے. تو یہ یعنی اس کے نتائج اس طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہو گئی کہ اگر ایک نفس استاد ہونا اس کا ثابت ہے تو اس ایک بنیادی رسپیکٹ اس کی برقرار رہے گی. رسپیکٹ والا ایلیمنٹ باہر تو رہے گا, وہ اپنی جگہ رہے گا. باقی جو منفی چیزیں ہیں تو اس کی وجہ سے آپ خود کنارہ کشی کر لیں. آپ خود کنارہ کشی کر لیں, آپ ان چیزوں کا اڈاپٹ نہ کریں, آپ اس کا حصہ نہ بنیں, آپ اس کی جو بھی اس کا پھر مقام و مرتبہ ہے اس کو آگے بڑھانے کا ذریعہ نہ بنیں. لیکن آپ کو اس کے ذریعے سے جو ایک چیز سیکھنے کو ملی, آپ اس کے ناطے اس خالص ایک تعلق کا احترام کر کے آپ کنارہ کش ہو جائیں, تاکہ آپ اس منفی چیزوں کا حصہ بھی نہ بنیں اور جو ایک بنیادی تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور شرعی سوال ہے اور ٹو دا پوائنٹ اس کا آنسر چاہتا ہوں. شاگرد سے تحفہ لینا استاد کا جائز ہے کیا؟ یہ اس زمرے میں تو نہیں آئے گا جو تحائف زیادہ دیتا ہے, اس پر توجہات زیادہ مرکوز ہوتی ہیں؟ اگر تو ایک تو مطلق وہی بات آ گئی کہ تحفہ لینا جائز ہے, دینا جائز ہے, لینا بھی جائز ہے, اس میں تو کوئی قباحت نہیں. ایک ہوتا ہے تحفہ مانگنا, ایک یہ بھی قباحت پائی جاتی ہے. بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ تحفہ مانگا جاتا ہے, یعنی کہ کچھ ایسے اشارے دیے جاتے ہیں, نہیں جہاں سے ملتا ہے وہاں ذہن بھی رہتا ہے نا, پھر اب آئے گا دوبارہ آئے گا, اس نے دیا عادت بنا. میں ایک اور حوالے سے کہ اگر جیسے کسی نے تحفہ دیا ہے نا تو اب دوسروں کی طرف دیکھ کر توجہ دلانا کہ دیکھو اس کی طرح بنو, یہ بھی ہوتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح مجبور کرنا یا اس طرح اپنا طبعی میلان ظاہر کرنا کہ پھر جس سے بالآخر وہ بھی چند دنوں تک یہ بات مسلسل سن کر پھر وہ اس طرح مائل ہو سکتا ہے کسی درجے میں یہ سوال کے زمرے میں آئے, یہ مانگنے کے زمرے میں آئے, تو یہ بہرحال طلب تو نہیں کرنا چاہیے. اچھا خوشی سے دیا جا رہا ہے, لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ استاد کو یکسانیت کو قائم رکھنے کے لیے تحفے تحائف کے معاملے کو کنٹرول رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر عمل ہوگا, کہ اس سے بدگمانی کو بعض اوقات موقع ملتا ہے. فرض کیجئے کہ جس نے تحفہ دیا وہ قابل بھی ہے, یعنی واقعتاً قابل ہے, لیکن جب ظاہر ہے اس کی قابلیت کی بنیاد پر اس کے نمبر اچھے آ رہے ہیں اور اس کو اہمیت مل رہی ہے, تو دیگر شاگردوں نے اس کو تحفے کے ساتھ جوڑنا ہے, قابلیت سے نہیں جوڑنا ہے. اس کی اس جو امتحان میں کیٹیگری ہے یا درجہ بندی ہے, تو یہ بھی ایک بدگمانی کی فضا بنتی ہے یا بنائی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اس حوالے سے اگر استاد اپنے دامن کو کنارہ کش رکھے اس حوالے سے, اور سب کے ساتھ برابری کا ایک معاملہ رکھے, اور شاگردوں کی تربیت اس حوالے سے کرے کہ آپ تحفے تحائف کے حوالے سے کوئی ایسے معاملات نہ کیا کریں. اور اچھا چھوٹی موٹی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو اتنا محسوس نہیں کیا جاتا, توقعات بڑھ جاتی ہیں دو طرفہ, قلم ہو گیا ایک میں سے. لیکن کچھ اگر بالکل ایک آؤٹ مطلب اسٹینڈنگ آپ کچھ کام کریں گے تو وہ تھوڑا محسوس ہوتا ہے. تو استاد کی تربیت کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ کل کو یہی جو شاگرد ہیں یہ خود استاد ظاہر بنیں گے, ان کے اندر بھی اچھی چیزیں آپ ابھی سے منتقل کریں گے, یہ بھی کسی سے اس طرح سوال نہیں کریں گے, یا ان کی بھی تدریس کے اندر یہ اس طرح کے ایلیمنٹ نہیں پائے جائیں گے. تو بہرحال کوشش کریں, فوکس کریں, جو آپ کا اصل جو کام ہے وہ بھی متاثر نہ ہو, بدگمانی کو بھی موقع نہ ملے. ورنہ ویسے مطلق تحفے کے لین دین میں ظاہر حرج نہیں
نہیں ہے. خارجی عوامل کی وجہ سے بعض چیزوں پر ایک ممانعت کا کوئی حکم آتا ہے ایک حد تک, تو وہ ایک الگ بات ہے. اچھا صحیح ہے. غیر معمولی چیز کا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تحفہ آتا ہے آپ کے پاس, وہ غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے, اس میں احتیاطی پہلو اختیار کر لیجیے, شاگرد کی تربیت, یا پھر شاگرد کو اگر کہہ دیا جائے کہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے الگ سے کسی موقع پر, بعض اوقات تو تمام شاگردوں کے سامنے, وہ شاگرد بھی چاہتا ہے, شاگرد بھی شاید یہ چاہتا ہے کہ سب کو پتہ بھی تو چلے نا کہ میرا ایک کیا خاص حضرت سے تعلق ہے. تو اس حوالے سے بھی خود اپنی بھی حفاظت کریں اور استاد کے مرتبے کی بھی حفاظت کریں, انہیں بھی آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے, نہیں کریں. اور پھر آپ ظاہر ہے ان سے وہ توقعات لگا لیں گے کہ جن کا پورا ہونا بہر طور ٹھیک نہیں ہے اور ہر انداز سے غلط ہے, اور کل جا کے پھر یہ اس کے جو نتائج نکلیں گے, جو اثرات ہوں گے, وہ بھی سراسر غلط ہوں گے. بہرحال ہم رحمت سار میں ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. شاگردوں کے حقوق یا شاگرد کے حقوق آج موضوع سخن ہے, اس پہ انشاءاللہ کلام کیا جائے. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سہار میں شاگرد کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے. اچھا, ابھی تک جو ہم اساتذہ کا احترام ظاہر سوالات میں پوچھ رہے ہیں, اور ابھی بھی کچھ سوالات ہیں جو اساتذہ سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن شاگردوں کے حقوق یعنی وہ استاد کے فرائض میں آتے ہیں. ہم اس طرح کے بھی سوالات کریں گے. ہم نے بریک سے پہلے مفتی اسماعیل نورانی صاحب سے کچھ آگہی حاصل کی. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, استاد روحانی باپ کیوں ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ فرمایا, وہ کہا جاتا ہے ابو کا ثلاثہ, تیرے 3 باپ ہیں. ایک ابو الطین ہے, دوسرا ابو الزوج ہے, اور تیسرا ابو الروح ہے. ابو الطین یعنی وہ باپ جو آپ کو دنیا میں لے کر آیا, جس نے آپ کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. ابو الزوج آپ کا سسر, یعنی وہ آپ کا باپ کے جس نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دی, آپ کی جو بیوی کا والد ہے, سسر آپ کا. صحیح. 2 گئے. تیسرا ابو الروح جو آپ کی روح کا باپ ہے, یہ جو پدر روح ہے یہ ہے آپ کا استاد. اللہ. تو پھر ان تینوں کے اندر جو ہے سب سے افضل کسے کہا گیا؟ افضلہم ابو الروح. تینوں میں سے افضل کون ہے؟ ابو الروح افضل ہے, کیونکہ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو پدر آب و گل ہے اس کے مقابلے میں جو پدر روح ہے اس کے حقوق, اس کا احترام, اس کی تعظیم زیادہ ہے. بالکل. یعنی استاد والد سے بھی زیادہ اس کی تعظیم اور تکریم کا حکم دیا گیا ہے, کیونکہ وہ والد جو ہے وہ پدر آب و گل ہے اور استاد پدر روح ہے. تو جس طرح جسم اور روح میں سے روح کا درجہ اعلیٰ ہے, تو ایسے ہی پدر آب و گل اور پدر روح میں سے جو پدر روح ہے اس کی تعظیم, اس کی رسپیکٹ زیادہ ہے. تو جس طرح بندہ اپنے باپ کی تعظیم کرتا ہے, تکریم کرتا ہے, جائز باتوں میں اطاعت کرتا ہے, تو اسی طرح اپنے استاد کی بھی جائز باتوں میں اطاعت کرنی چاہیے, استاد کی بھی تعظیم تکریم کرنی چاہیے. اور جس طرح اپنے والد کی بندہ خدمت کرتا ہے اور اسے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے, احسان نہیں سمجھتا, تو ایسے ہی اپنے استاد کی بھی خدمت کرے اور اس خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھے. اچھا, وہ شاعر نے کہا تھا نا, ادب تعلیم کا جوہر ہے, زیور ہے جوانی کا, وہی شاگرد ہیں جو خدمت استاد کرتے ہیں. کیا کہنے. اور اقبال نے کہا تھا نا مالک جبریل میں, شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر, جس کی صنعت ہے روح انسانی, نقطۂ دل پذیر تیرے لیے کہہ گیا ہے حکیم قاانی, پیش خورشید بر مکش دیوار, خواہی ار صحن خانہ نورانی. اللہ اللہ. اقبال کہہ رہے کہانی کا شعر, اقبال اس پہ تضمین کی اقبال نے, وہ کہا کہانی کا شعر کیا کہ خورشید کے سامنے دیوار نہ کھینچو, اگر اپنے گھر کے صحن کو نورانی بنانا چاہتے ہو تو سورج کے سامنے دیوار نہ کھینچو, آڑ نہ بناؤ. تو ایسے ہی تم بھی اگر فیض حاصل کرنا چاہتے ہو, زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہو, تو استاد کے قلب کے سامنے اپنے قلب اور استاد کے قلب کے بیچ میں آڑ نہ کرو, برمکش دیوار. کہ جب بندہ اپنے دل کے اندر کسی کے لیے بدگمانی رکھتا ہے یا کسی کو برا سمجھتا ہے یا کسی کا استخفاف کرتا ہے یا اسے ہلکا لیتا ہے کہ بس یہ ہم سے تھوڑے سے سینئر ہے, بس ان میں ہم میں یہ فرق ہے, جو تھوڑے سے سینئر ہے, تو دل کے اندر ایک نوٹ لگ جاتی ہے. اب آدمی اس سے فیض نہیں حاصل کر سکتا. صحیح بات. کسی سے فیض حاصل کرنا, اسے ظاہر جانے مانے گا ہی نہیں, فیض حاصل کرنا ہے اگر آپ نے, تو اس کے بارے میں آپ کا قلب صاف ہونا چاہیے, کیونکہ جو ہے افادے استفادے کا تو معاملہ ہی ہے نا, اور پھر یہ تو قلب کا قلب سے تعلق ہے. تو جس طرح وہ ہول ہوتا ہے, ہول اگر دونوں طرف سے اگر ہول بند ہو یا ایک طرف سے بند ہو تو فلو نہیں ہوگا اندر, دونوں طرف سے جو ہے وہ ہول کھلا ہوا ہونا ضروری ہے. تو ایسی استاد کا جو قلب ہے, اس کے قلب سے جو تجلیات, جو انوارات
कोई भी फ़न है, उस फ़न की रोशनी, उस फ़न की जो तजल्लियात अनवार हैं जो आनी हैं, तो अगर शागिर्द का दिल जो है जब तक उसका होल खोला हुआ नहीं होगा तो शागिर्द के दिल में वो अनवार, वो तजल्लियात, कोई भी फ़न हो, दीन हो या दुनिया, फ़न की बात कर रहा हूँ, वो फ़न वाली तजल्लियात वो नहीं आनी। और वैसे भी कहते हैं ना, शागिर्द रफ्ता रफ्ता उस्ताद मीर असद के शागिर्द आहिस्ता आहिस्ता उस्ताद तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है कि जब वो उस्ताद के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करता है, उस्ताद का हक मानता है और उस्ताद का हक बजा लाने की कोशिश मुसलसल करता रहता है, और जो उस्ताद के फरामीन हैं उन पे अमल करता रहता है, तो आहिस्ता 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 ग्रेजुअली वो खुद भी उस दर्जे तक पहुंच जाता है। और इल्म जो है, ये इल्म तो इसके अंदर मरकजी किरदार ही उस्ताद का है। वो हमारे उस्ताद असातिज़ा सदरुल मुदर्रिसीन अल्लामा अता अहमद बंजालवी रहमहुल्लाह वो फरमाया करते थे, इल्म 3 हरूफ के मजमूए का नाम है, इल्म आइन लाम मीम। तो कहते थे ये 3 हरूफ के मजमूए का नाम है। आइन से है इनायत इलाही, और लाम से मुराद है लुत्फ़े उस्ताद, और मीम से मुराद है मेहनत। तो कहते हैं जब तक ये 3 चीजें जमा ना हो बंदे को इल्म हासिल नहीं हो सकता। इनायत इलाही तो जरूरी है ही है, सही, और लुत्फ़े उस्ताद भी जरूरी है, और मेहनत भी जरूरी है। तीनों चीजें जमा होंगी, बहम होंगी तो इल्म आएगा। तो इसलिए जो है वो लुत्फ़े उस्ताद जरूरी है, लुत्फ़े उस्ताद हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तलबा जो शागिर्द होते हैं वो उस्ताद अगर उन पर कोई सख्ती करता है, कोई ज़जर व तौबीह करता है, डांट डपट करता है, तो उसको बुरा मनाते हैं और कहते हैं कि जी उस्ताद को नर्म होना चाहिए, और वो चुन चुन के वो रिवायात जो है वो जमा करते हैं। जब अपने नफ्स की बात आती है ना, नफ्स पे गिना गुजरता है, तो फिर बंदा जो है वो अपने हक के अंदर चीज़ें जो है वो चुनता है, कोशिश करता है। तो बाद लोग हमने ये देखा है कि जब उन्हें उस्ताद डांट दें तो उस्ताद की डांट वो बजा होती है, बेजा नहीं होती, लेकिन ऐसे मौक़ों पे उन्हें जो है वो हुस्न अखलाक की अहादीस याद आती हैं, हुस्न अखलाक की आयात याद आती हैं। और वो चुन चुन कहते हैं कि जी हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम का अंदाज तो ऐसा था कि आप नरमी करते थे। तो हालांकि ये तस्वीर का एक रुख है, तस्वीर के 2 रुख हैं। हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम जितने औसाफ़े हमीदा हैं, जितने इंसानी अखलाक हैं, जो अखलाक हसना है, इनका बदर्जा अतम पूरे एतदाल के साथ जामे थे। तो जिस तरह जमाल खूबी है ना अखलाक के अंदर शामिल है, ऐसी जलाल भी अखलाक के अंदर शामिल है। जमाल के मौके पे बकदरे ज़रूरत जमाल, और जलाल के मौके पे बकदरे ज़रूरत जमाल, ये दोनों ही अखलाक का हिस्सा हैं। अगर जलाल के मौके पे जमाल हो, जलाल ना दिखाया जाए तो ये अखलाक की वो खामी है। ऐसे ही जमाल के मौके पे जलाल दिखाया जाए तो ये भी अखलाक की खामी है। तो अगर आप कुतुब हदीस का मुताला करें, कुतुब सियर का मुताला करें, तो आपको सरकार इस्लाम के अखलाक करीमा के ये दोनों रंग नजर आएंगे। जमाल का पहलू भी नजर आएगा, जलाल का पहलू भी नजर आएगा, कि कहीं सरकार इस्लाम बहुत पोलाइट अंदाज में, नरमी के साथ, रिफ्क के साथ बात समझाते थे, और कहीं हुजूर जाने अलैहिस्सलाम मौका हल के मुताबिक बहुत जलाल भरे कलिमात इरशाद फरमाया करते थे, और आपके चेहरे मुबारक पे जलाल आ जाता था। बल्कि हदीस के अंदर बाद में अल्फाज हैं कि ऐसा लगता था कि आपके मुबारक चेहरे पे अनार निचोड़ दिया गया हो, ऐसा जलाल आ जाता था। और जो अहले अरब के अंदर जो कलिमात राइज थे, वो कलिमात भी सरकार अलैहिस्सलाम मुहावरतन बाज़ औक़ात फरमाया करते थे। तो इसलिए उस्ताद अगर जब डांटे तो उस्ताद की डांट को, ज़जर तौबीह को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और ये चोर दरवाजे जो है तलाश नहीं करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और उस्ताद की इज्जत एहतराम को मलहूज रखना। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन इकराम, लाहौर और उसके मुज़फ़्फ़ात में अज़ान फजर का वक्त हुआ चाहता है, इंतहाई सहर क्लॉक है लाहौर के लिए, इस्लामाबाद के लिए। तो ये वक्फ़ा अज़ान फजर बराए लाहौर, और इंशाअल्लाह उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे, गुलाह अक़ीदत पेश करेंगे सनाखा, और उस सेगमेंट के बाद हम फिर हाजिर होते हैं और शागिर्द के हुकूक़ पर मज़ीद बात करेंगे इस वक्फे के बाद। जी खुशामदीद नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। एक बार फिर शागिर्द के हुकूक़ पर हम बात कर रहे हैं, और मुल्क के अकाबिर जय्यद और मुस्तनद उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह मुदल्लिल और मजबूत कलाम करने के लिए रहमत सहर में मदऊ किए गए मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब, मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब, द ग्रेट सर प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब। क़िबला सर, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाह रहा था कि अब ये जो लेन देन की बात हुई थी कि वो शागिर्द उस्ताद को तोहफे देता है, तो एक तो होता है तोहफा, और दूसरा होता है माली मनफात की बुनियाद पर तरजीहात का फ़र्क। और ये उस्ताद, अब चूँकि शागिर्द के हुकूक़ है तो फ़राइज़ असातिज़ा जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्कस हो रहे हैं। अब माली मनफात की बुनियाद पर, अच्छा अक्सर रिज़ल्ट्स ये भी हैं सर, आपने तो ज़िंदगी गुजार दी, रिज़ल्ट्स ये हैं कि बाज़ औक़ात वो जो इंतहाई बेचारा
غریب اور ناتواں شاگرد ہوتا ہے وہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ بن کر سامنے آتا ہے، اور وہ جس کے پاس مال کثیر ہوتا ہے وہ سکسیس نہیں، اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر پاتا باوجود لین دین کے۔ آپ کیا فرماتے ہیں مالی منفعت کی بنیاد پر شاگردوں میں فرق کرنا؟ آپ کا پہلا سوال جو تھا نا جی ابتدائی، اس پر گفتگو ہوئی، اس کی بنیاد اخلاص پر تھی۔ ٹھیک ہے، اخلاص بالکل جب ٹھیک۔ طمع آ جائے، لالچ آ جائے، کشش کسی اور انداز کی ہو تو اخلاص مر جاتا ہے۔ جی اخلاص کی موت کے بعد ان کا وجود ہوتا ہے، اور پھر طمع کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اب وہ مسلسل ہوتا ہے نا پھر۔ اس لیے بنیادی طور پر جو توقع ہے استاد سے وہ اخلاص کی ہے، اور استاد کو اگر کسی تحفے کی توقع ہے تو وہ اخلاص کے مرنے کے بعد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر رشتہ نہیں رہتا۔ ایک تو صحیح۔ یہ دوسری بات بہت صحیح آپ نے فرمائی کہ وہ جس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے لیکن ذہانت ہے، لیاقت ہے، صلاحیت ہے، واہ، وہ اپنی جگہ، جینیس کو کیسے مارو گے؟ اپنی جگہ صحیح بات، وہ ہے نا کہ کہیں چھپتا ہے اکبر پھول پتوں میں نہا ہو کر، کیا کہنے، تو اکبر جو ہوگا وہ پھول پتوں میں نہا نہیں ہو سکتا، سراپا اکبر ہوگا، وہ چھپ نہیں سکتا۔ صحیح بات۔ اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے میرا کہنا یہ ہے مودی صاحب کہ استاد کی لیاقت اور صلاحیت کا سب سے بڑا جج شاگرد ہوتا ہے، شاگرد ہوتے ہیں، ظاہر ہے، اور شاگردوں کی صلاحیت کا سب سے بڑا تولنے والا استاد ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، بالکل۔ اب اگر ان صلاحیتوں کی بنیاد پر جیسا کہ اشارہ آپ نے بھی فرمایا تھا وہ تعظیم مزید کر رہا ہے، وہ اس کا حق ہے، بالکل صحیح، وہ اس نے کھینچی ہے، بالکل صحیح، وہ اس نے ڈرائیو کی ہے، منوایا ہے نا، صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اور ایسے ہی وہ شاگرد جو کچھ نہیں دے رہا مگر اس کے یہاں صلاحیت ہے، اس کا اگر اکرام کر رہا ہے استاد تو وہ استاد ہے، بالکل صحیح معنوں میں استاد ہے، بالکل وہ جج کر رہا ہے۔ اور یہ جو تقابل والی بات ہے نا، یہ تو خود استاد کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ میں عرض کروں کہ اس وقت بہت زیادہ جانچ اس انداز کی ہوتی ہے، اور آج کی بات نہیں۔ میں دو حوالے جلدی سے دینا چاہتا ہوں۔ ایک حوالہ تو میں سقراط کا دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، ذرا دیکھیے، ایک دوسری جگہ چل رہے ہیں ہم۔ ٹھیک۔ سقراط سے یہ شکایت کی اس کے اور شاگردوں نے کہ آپ پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ اہم سمجھتے ہیں افلاطون کو، اور اس کی بہت عزت کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی توقیر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے اچھا یہ ایسا ہو جاتا ہے کیا؟ یہ ہے چیز، چونکہ وہ مکالمہ کرتے تھے نا، ایسا ہو جاتا ہے، ان کا ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا تو میں ذرا خیال رکھوں گا، لیکن تم بھی ذرا سا مجھے ٹوک دینا اگر ایسا ہو۔ تو دوسرے دن جب افلاطون آیا، بیٹھے تھے اور اب ان کا لیکچر شروع ہوا، تو افلاطون کی توجہ نہیں ہوئی سقراط پر، جبکہ وہ مرکوز رکھتا تھا اپنے آپ کو وہاں۔ وہ اوپر دیکھ رہا تھا، کھلے میدان میں ہوتا تھا نا وہاں پہ، نیچے دیکھ رہا تھا، اوپر دیکھ رہا تھا، نیچے دیکھ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ صاحب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یا آسمان نیچے آ گیا ہے تھوڑا سا، یا زمین اوپر چلی گئی ہے۔ تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سقراط نے کہا اس طالب علم سے جس نے، یا طلباء سے جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ذرا ہٹاؤ اس کی نشست کو، کرسی کو ہٹاؤ۔ کرسی ہٹائی تو کچھ کاغذ ذرا سا مجلد جس طرح ہوتے ہیں نا وہ کر کے چاروں پائے کے نیچے رکھ دیے تھے، اور اس پر اس کا یہ خیال تھا کہ یا آسمان نیچے آ گیا ہے یا میں اوپر آ گیا ہوں۔ یہ جب کیفیت ہو، صلاحیت ہو، تو اس کے اوپر توجہ کیوں نہیں دی جائے؟ کیا بات ہے سر، یا استاد کی جانب سے توجہ دی جانی لازمی ہے، وہاں کوئی لالچ نہیں ہے، بالکل اس کی صلاحیت ہے۔ حالانکہ افلاطون دولت کے اعتبار سے اپنے ہم کلاس جو تھے، ان سے ہم جماعت جو تھے، ان سے زیادہ تھا۔ یہاں کسی نے نہیں اعتراض کیا، اس لیے کہ اس نے ثابت کر دیا کہ یہاں پیسہ نہیں کام کر رہا ہے، یہاں صلاحیت کام کر رہی ہے، میں اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں۔ میں اپنی بات جلدی سے تعلی نہ کروں کہ جب میں پڑھاتا تھا، کالج سے نیچے اتر کر آتا تھا، میری عمر خاصی کم تھی، میں کمیشن کر کے گیا تھا، ٹھیک ہے، تو میں ان طلباء سے تھوڑا سا ہی بڑا تھا جن کو میں پڑھا رہا تھا، گریجویشن کے طلباء۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھیوں کو جو مجھ سے سینئر تھے ہر اعتبار سے، یہ شکایت تھی کہ یہ تعظیم نہیں کرتے، جب ہم اترتے ہیں سیڑھیوں سے تو یہ جگہ نہیں دیتے، ہمیں ہٹانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا صاحب میں کیا بتاؤں، میں تو جب اترتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کائی پر کسی نے پتھر مار دیا،
अल्लाह। नीचे वाला आदमी कहता है सर आ रहे हैं, सर ज़ई आ रहे हैं। क्यों? मुझ में कोई और लियाकत नहीं थी, मैं तवज्जो से पढ़ा रहा था तो ये चीज़ थी। लेकिन अब उल्टी बात ये कि जब मैं अलाबामा बर्मिंघम में पढ़ रहा था तो मुझे तकलीफ इसलिए हुई कि वहाँ नाम लेना होता है जनाब, आप सर नहीं कह सकते। हमारे जो थॉमस ब्राउन थे डायरेक्टर, हम कहे थॉमस आई डोंट एग्री विद यू, और वहाँ वो चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, शरबत वो भी ले जाते हैं जो मशरूब होता है, नाम नहीं लेना चाह रहा, वो ले जाते हैं, और टांगें अगर उनकी उस समत में हैं जहाँ वो बैठा है तो कोई हर्ज नहीं। तो ये चीज़ें फ़र्क की हैं। हमारे यहाँ के तलबा ने मगरिब के इस अंदाज़ को भी अपनाया है, लेकिन इसलिए कि उस्ताद ने अपने मशरिक़ के उस अंदाज़ को छोड़ दिया है। जी, ना उस्ताद हटते, ना शागिर्दों में फ़र्क आता, ना इनके रवैयों में फ़र्क आता। मुफ्ती साहब, मैं 2 सवालात आपसे करना चाहता हूँ मिलाकर। एक तो ये कि अगर उस्ताद बहुत ज़्यादा जज्बाती हो, जैसा कि होते भी हैं, मैं तो आपको अपना आज़मूदा बता दूँ कि जब मैं कुरान पढ़ रहा था तो एक उस्ताद हमारे ऐसे थे जो डंडा छुपा के रखते थे और ज़रा सी बात पे डंडा निकाल के मारना शुरू हो जाते थे। एक उस्ताद बहुत शफ़क़त बरतते थे तो बच्चे उनकी तरफ ज़्यादा माइल होते थे। बहरहाल, एक उस्ताद अगर जज्बाती है बहुत ज़्यादा तो उसका टीचिंग करना जायज़ होगा या नहीं? अच्छा, दूसरी बात ये, उस्ताद अगर तंग नज़र है, तंग फ़िक्र है, ऐसे उस्ताद से ज़ाहिर है कुछ असरात भी वैसे ही फिर शागिर्दों पढ़ते हैं, ऐसे उस्ताद से ट्रेनिंग लेना या पढ़ना, ऐसे उस्ताद से किनारा कर लेना, दोनों सूरतें वाज़े करें, और जज्बाती है तो क्या करेंगे? टीचिंग जायज़ है? देखें, एक तो ये मेरा ख़्याल है कि अगर ऐसा मौका है कि जहाँ पर ख़ुद शागिर्द ने चूज़ करना है उस्ताद को, तो वहाँ तो फिर हम शागिर्द को समझाएंगे कि वो किस तरह इंतखाब करे, सही, और मैं किसको तर्क करूँ, किसका इंतखाब हाँ, करूँ। सही बात। तो वहाँ तो आसान है उसके लिए। सही है। लेकिन उमूमन जो हमारा एक निज़ाम तालीम है तो उसके अंदर शागिर्द की उमूमन मर्ज़ी नहीं होती ना कि वो मुंतखब करे कि भाई मुझे नहीं पढ़ना इनसे और मैं अलग अपने लिए उस्ताद मुंतखब करूँगा। हाँ। तो वो तो ज़ाहिर है क्लासेज हैं और जो असातिज़ा मुकर्रर हैं तो उसके मुताबिक वो पढ़ेगा। तो वहाँ पर फिर हमारा रुए सुखन उस्ताद की तरफ होगा जी, या उस्ताद की तरफ या इंतज़ामिया की तरफ होगा कि वो किसको मुकर्रर करे, किसको ना करे। तो एक तो पहले हमें ये तय करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब दूसरी बात ये है कि ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं किसी की शख्सी तौर पर और उसकी सिफ़ात के एतबार से, तो उसमें से 2 किस्में हमें नज़र आती हैं। कुछ ऐसी नेगेटिविटी इंसान के अंदर होती है कि जो उसका इंडिविजुअल मामला होता है, वो मतलब ऐसा ज़ाहिर नहीं होता उसकी शख्सियत के अंदर। तो ज़ाहिर है कि फिर ये तो इंडिविजुअल है तो टीचिंग तो चल सकती है उसके साथ। लेकिन अगर उसका इजहार भी होता है, जैसे एग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा गज़बनाक हो जाना, फिर उसका असर भी उसी तरीके से ज़ाहिर होना, इसी तरीके से तंग नज़री, ये तो ज़ाहिर है और ज़्यादा रूहानी और तरबियती पहलुओं से भी इंतहाई नेगेटिव चीज़ और ख़तरनाक चीज़ है। तो अब जब इसका असर ज़ाहिर हो रहा है तो ऐसे शख्स से फिर टीचिंग करवाना, और अगर आपके पास खुद इंसान के पास ऑप्शन हो तो उसका ऐसे शख्स को मुंतखब करना फिर ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि गज़बनाक होने का जो पहलू है ये भी शागिर्दों के अंदर एक मनफी सिफत को जन्म देता है। उनके अंदर तालीम से बाज़-औक़ात वो बज़्ज़न हो जाते हैं, क्योंकि वो उस स्टेज पर होते हैं, पढ़ नहीं पाते, फिर वो दिली तौर पे माइल नहीं। अभी क़िबला ने जैसे अल्लामा नवीद साहब ने जलाल जमाल की बात की, बहुत उम्दा अंदाज़ से, बहुत उम्दा। लेकिन इसके साथ साथ उस्ताद के अंदर भी वो रहमत का पहलू भी होना चाहिए। अगर उसके अंदर वैसे शख्सी तौर पर गज़ब है, लेकिन क्या गज़ब भी अगर हर वक्त उसके ऊपर गालिब रहे कि जिससे शागिर्दों के अंदर बदजनी बदगुमानी की कैफियत हो, तालीम से वो दूर हो रहे हैं, तो ये रवैया भी दुरुस्त नहीं है। जलाल हो तो उसके साथ साथ जमाल की कैफियत इस अंदाज से गालिब हो कि जैसे कुरान ने इशारा फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि जब अल्लाह कुरान का लफ्ज़ तो रहमान का लफ्ज़ मज़कूर है कि रहमान यानी कि सिखाने के दौरान वो सिफत रहमत हो। लेकिन जहाँ गिरफ्त की बात आए तो इंतहाई एतदाल के साथ और खूबसूरती के साथ उसका, यानी उसमें इंतकाम का जज्बा ना हो। यही बात हम वालिदैन के लिए भी कहते हैं कि वो वालिदैन जब अपने बच्चों पे सख्ती करें तो इंतकामी जज्बा नहीं होना चाहिए आपके अंदर, बल्कि वहाँ पर भी तालीम का ही जज्बा हो। सख्ती सही कलाम में, लेकिन ना इस कदर की जिससे बात उसने शिकायत ज़रूर की, तो ऐसा भी ना हो। तो बहरहाल नेगेटिविटी जितनी भी है, तंग नज़री ख़ास तौर पर अगर ये बिल्कुल ज़ाहिर हो रही है तो ज़ाहिर है कि उसको उस्ताद मुकर्रर करना, उससे फिर तालीम लेना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इससे फिर तरबियत के अंदर और उसके जो भी तालिब इल्म की तबीयत है उसके अंदर भी ये चीज़ें फिर पैवस्त होंगी और फिर आगे जाकर वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। फिर तालीम नहीं। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, आप खुद उस्ताद हैं और दर्स व तदरीस से ज़माने से वाबस्ता हैं और आपके कई शागिर्द हैं। खालिसतन एक सवाल है, और ज़ाहिर है यहाँ तो ऐसा नज़र भी नहीं आता दरस निज़ामी वगैरह में और दौरा हदीस वगैरह में, लेकिन दूसरी दुनिया में हम देख रहे हैं खालिसतन
کمرشل بنیادوں پر علم کی ترویج کے بارے میں کیا کہتی ہے شریعت؟ دیکھیں کمرشلائزیشن نے ہماری بہت سی اخلاقی قدروں کو نقصان پہنچایا ہے، ٹھیک ہے، ڈی مورلائز کر دیا ہے ہمارے معاشرے کو کمرشلائزیشن نے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں طرف نقصان پہنچا ہے، قدریں دونوں طرف پامال ہوئی ہیں فریقین کی طرف سے، یعنی جو ہے وہ اساتذہ کی طرف بھی ایسا ہوا ہے، ٹیچرز مینٹور ان کی طرف بھی، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں طلبہ ان کی طرف بھی۔ طلبہ کی طرف سے تو یوں پامال ہوئی، پہلے بھی ذکر ہوا، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بھی اشارہ دے ہی رہے تھے کہ جو ہے وہ طلبہ اس طرح کا اکرام احترام نہیں کرتے جیسا استاد کا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کمرشلائزیشن کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ بھئی یہ تو فیس لیتے ہیں اور وہ فیس لے کے ہم سے اس کے چارجز ہمیں جو سکھا رہے ہیں اس کے چارجز لے رہے ہیں، اور بس مطلب حیثیت ہی ختم ہو گئی۔ تو کہتے ہیں ان میں اور ہم میں بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، یہ ہم سے تھوڑے سے سینئر ہیں بس۔ تو وہ استاد کو استاد کی نظر سے دیکھتے ہی نہیں، انہوں نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ تو وہ جو احترام تھا، جب قلب سے احترام ختم ہو گیا ہے تو جو رویے ہیں ان کے اندر وہ ظاہر نہیں ہو رہا، کیونکہ دیکھیں اصل احترام تو قلب کے اندر ہے، رویے جو ہے وہ آپ کی قلبی کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے قلب کے اندر احترام ہوتا ہے تو آپ کے رویوں سے بھی احترام ظاہر ہوتا ہے۔ تو جب قلب کے اندر یہ احترام ختم ہو گیا تو آپ کے رویوں سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ قلب کے اندر احترام نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے۔ یہ نقصان تو ہوا ہے جو ہے طلبہ کی طرف سے، اسٹوڈنٹ جو ان کی اخلاقی قدریں پامال ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اساتذہ کی طرف سے بھی یہ وہ کمرشلائزیشن میں کہ انہوں نے بھی بس اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ واقعی حقیقت میں پیشہ سمجھ لیا ہے، پروفیشن اس کو بنا لیا، حالانکہ یہ ہونا تو پیشن چاہیے تھا ان کا۔ صحیح بات، استاد اس کو پروفیشن کی بجائے پیشن سمجھ کے کرے گا تو اس کے الگ نتائج اور ثمرات ہوں گے، لیکن جب اسے استاد صرف پروفیشن ہی سمجھے گا اور اسے ایک مال کمانے کا ذریعہ بنا لے گا، ایک دھندا بنا لے گا، جیسا کہ بعض ٹیچرز ایسا کرتے ہیں کہ اب وہ نظر رکھتے ہیں کہ اس پہ طلبہ کی جیب کے اوپر، پیرنٹس کی جیب پہ، تو اس کے لیے اس کے پیرنٹس اسٹرانگ ہیں، اسٹرانگ ہے، پکڑا جائے، پھر جو ہے وہ اپنی جو ان کے جو فرائض منصبی ہیں ان کو صحیح طرح ادا نہیں کرتے، حق اپنی تعلیم کا، تربیت کا حق ادا نہیں کرتے، طلبہ کو جو ہے وہ راستہ دکھاتے رہتے ہیں ٹیوشن کا اور کوچنگ کا۔ جس کوچنگ سینٹر میں وہ کوچنگ دے رہے ہیں، سروس دے رہے ہیں کوچنگ کی، وہاں کا بتائیں گے ان کو کہ وہاں آ جاؤ، تو جو وہاں آئے گا اس کو نوٹس بھی دیں گے، اس کو الگ سے جو ہے لیکچرز بھی دیں گے، تو ایک وہ دونوں ہاتھوں میں لڈو اسی کو کہتے ہیں نا، جی بالکل، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ خط فاصل انہوں نے خود ہی کھینچ دی کلاس کے اندر طلبہ کے سامنے، کہ ایک وہ طلبہ ہیں کہ جو کوچنگ نہیں لے رہے ان سے، دوسرے وہ ہیں جو ان سے کوچنگ لے رہے ہیں۔ اب جو ان سے کوچنگ لے رہے ہیں وہ ان جو ہے وہاں فیوریٹزم سامنے آ جاتی ہے۔ جب طالب علم کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہاں فیوریٹزم کی جا رہی ہے تو طالب علم کی نظر میں آپ کا وقار مجروح ہو جاتا ہے، آپ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ آج کل کا دور ایسا ہے کہ لوگ اگر انہیں اپنے والد کے بارے میں ایسا لگے نا کہ والد میرا میرے فلاں بھائی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، مجھے اہمیت نہیں دیتا، تو آہستہ آہستہ اندر ہی اندر لاوا پک کے ایک دن بغاوت کی صورت میں باہر آ جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ باپ سے جب لوگ بغاوت اختیار کر لیتے ہیں اس رویے کی وجہ سے، تو جو استاد ہے اس سے تو وہ بہت جلدی، کیونکہ وہاں تو انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے استاد کے اوپر۔ یہاں گھر کے اندر تو ایک طویل عرصے تک بندہ جو ہے وہ والد پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، خود کفیل نہیں ہوتا، اس کے باوجود جو ہے وہ آہستہ آہستہ لاوا پک کے باہر آ جاتا ہے اور وہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ تو استاد کے وہاں تو معاملہ ایسا ہے ہی نہیں، وہ ان پہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں، ان کے پاس جو ہے وہ چوائس کھلی ہے، تو وہاں وہ جلدی بغاوت کا وہ کرتے ہیں۔ اب جب جو ہے وہ طالب علم اور استاد کے مابین جو ہے وہ فریق والی کیفیت پیدا ہو جائے کہ ایک طرف جو ہے یہ جنگجو بنا ہوا ہو اور دوسرا وہ ویریئر بنا ہوا ہو، تو افادہ استفادہ تو ختم ہی ہو گیا، تعلیم اور تربیت کی جو بنیادیں ہیں وہ تو یہیں ڈھہ گئیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ کمرشلائزیشن کے بہت سے جو نقصانات ہیں، ان میں سے آپ نے نہیں وضاحت کے ساتھ دونوں طرف جو ہے وہ قدریں پامال ہوئی ہیں، دونوں طرف جو ہے وہ اساتذہ کو بھی جو ہے وہ اپنے رویوں پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور انہیں بھی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان چھوٹی چیزوں سے بلند ہونے کی ضرورت ہے، اور جو طلبہ ہیں انہیں بھی جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ استاد کو استاد سمجھیں، استاد کو جو ہے وہ اپنا دشمن نہ سمجھیں، اور اس کے خلاف ایسے جو ہے وہ ساس بہو والا جو کردار ہے وہ استاد اور شاگرد کے مابین نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، بالکل۔ اور چونکہ ابھی ہم نے جب آغاز کیا تو یؤقر کبیرہ نہ کہہ کر ہمارا دین متین ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے، تو استاد تو عام بڑوں سے بہت بڑا ہوتا ہے اور استاد تو باہر طور اس کی تعظیم ہمیں کرنی ہے، لیکن آج کل بڑی معذرت کے ساتھ ظاہر ہے یہ جو فیسز کا اور یہ جو ایڈوانس ایک ماڈیول انٹروڈیوس کرایا گیا، اس نے اساتذہ اور
جو تلامذہ ہیں ان کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ پیدا کر دیا ہے۔ استادوں کا احترام ہم نے سنا ہے، استاد داخل ہوتا اور طالب علموں کا کیا عالم ہوتا تھا، اور آج بھی درس نظامی میں جہاں آپ حضرات پڑھاتے ہیں وہاں مدارس کے اندر الحمدللہ یہ تعظیم باقی ہے۔ یونیورسٹی اسکول کے حوالے سے خاص گفتگو تھی، مدارس میں تو الحمدللہ ابھی تک ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں، مشرقی اقدار اور اسلامی اقدار، ان کا ایک بہت حد تک جو ہے وہ لحاظ رکھا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یونیورسٹیز میں بھی، کالجز میں بھی، کچھ ڈپارٹمنٹس میں کچھ اساتذہ آج بھی ایسے ہیں جو داخل ہوں تو ان کا احترام نظر آتا ہے۔ آج بھی ہماری اقدار ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئی ہیں یا بالکل ہی سرے سے مٹ گیا ہے وہ ممنع، ہماری تہذیب زندہ ہے۔ جن خاندانوں میں تہذیب زندہ ہے ان بچوں میں آج بھی تہذیب نظر آتی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد ثنا خانان رسول ہوں گے رحمت سار میں، آپ کو گلہائے عقیدت سنائیں گے۔ آپ ثنا خانوں نے یقیناً بالکل سحری کر لی ہے، اب ثنا خان آپ کو نعتیں سناتے ہیں انشاءاللہ۔ انہوں نے جسمانی غذا لے لی، اب آپ کو روحانی غذا فراہم کریں گے، اور ہم سحری کر لیتے ہیں اتنے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ آخری سیگمنٹ اذان فجر سے پہلے کا، علماء کرام نے آج سیر حاصل کلام کیا شاگردوں کے حقوق، اور اسی میں اساتذہ کے فرائض بھی واضح ہوئے اور ڈسکشن میں آئے۔ بہت خوبصورت کلام کیا مفتی اسماعیل نورانی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب نے، دی گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب نے۔ حضور قبلہ، ساری زندگی آپ کی تو بطور استاد، اور کبھی نہ کبھی آپ شاگرد بھی رہے ہوں گے، اور شعبہ تعلیم کے بڑے بڑے اداروں کے آپ چیئرپرسن بھی رہے۔ آج کل اسکول والے، میں سر آپ کے آرٹیکلز بھی پڑھتا ہوں جو آپ لکھتے ہیں اسکول سے متعلق، کالجز سے متعلق، جو آپ کی موٹیویشنل ماشاءاللہ لٹریچر ہوتا ہے۔ آج کل اسکول والے اپنے مخصوص نصاب، یونیفارم، اس کو لازم کر دیتے ہیں جو ایک مخصوص شاپ پر ہی ملتا ہے، اور دکاندار اسکول والوں کو کمیشن بھی دیتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ نادرست ہے، اچھا، غلط ہے، ٹھیک، اور اس سے ایک عجیب مزاج بنتا ہے۔ صحیح، ایک تو یہی کہ والدین کی جیب پر بوجھ ہے۔ صحیح، وہ چیز جو بازار میں فرض کیجئے 250 روپے کی ہے، چونکہ ایک دکان مخصوص ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ یہیں سے لے کر آئیں، تو وہاں مہنگی ملتی ہے وہ چیز، صحیح، اور اس طرح وہ بوجھ تو ان کا ہوتا ہی ہے، مسابقت نہیں ہوتی۔ اب وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ کاپیاں بھی انہی سے لیں، جی، اس لیے کہ بکس بھی ان انہی میں سے لیں۔ سیمیٹری، یکسانیت ہونی چاہیے۔ ہر چیز یہ کہیں نہیں ہے۔ آپ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ادارہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ نے کمرشلائزیشن جو ہے ایک طرف کر لیے۔ میں نہایت ادب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ انگریزی کا جو ایک سلوگن ہے ایجوکیشن کے لیے آج بھی، وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن از این انویسٹمنٹ۔ اچھا، یہ وہ کہتے ہیں تعلیم سرمایہ کاری ہے۔ دیکھیے، سرمایہ کاری جہاں ہوگی وہاں سرمایہ داری بھی ہوگی، پرسپیکٹیو بھی بدل، پھر وہاں سے وہ چیز آئے گی۔ تو ان لوگوں نے اگر اس کو سرمایہ کاری کا مفہوم غلط لے لیا ہے، میں اسے اس طرح لیتا ہوں کہ تعلیم سرمایہ کاری ہے۔ سرمایہ کیا ہے؟ آپ کی مودت کا، آپ کی خدمت کا، آپ کی صلاحیت کا، آپ کے اخلاص کا، اور پھر اس کے بدل میں آپ کے احترام کا۔ یہ ہے پھل، وہ آپ نہیں کر رہے۔ تو یہ جو انداز ہو گیا ہے یہ 100% غلط ہے۔ لیکن میں اگر یہ بتاؤں تو غلط نہیں ہوگا کہ پچھلے دنوں باقاعدہ آئی ایم آن ریکارڈ ٹو سے اینڈ آئی کین پروو اٹ، کیونکہ ظاہر ہے آپ نظام تعلیم سے متعلق، سسٹم سے متعلق جو باتیں آپ کرتے ہیں، اسی لیے بات میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ جی، اور اس وقت جو پرائیویٹ اسکولز پر ایک ادبار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شاید آگے بڑھ کے یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اب نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی پیرنٹ اس دکان سے وہ چیز نہیں خریدے گا جہاں جس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو اب ایک فلیکسیبلٹی آ گئی ہے۔ شکر اللہ کا، تھینک یو سو مچ سر، آپ تشریف لاتے ہیں اور اتنا کچھ آپ کے پوائنٹ آف ویوز ہمیں سمجھ مل جاتے ہیں۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب کا بہت شکریہ، مفتی اسماعیل نورانی صاحب کا بہت شکریہ کہ ان حضرات نے آج خوبصورت کلام کیا موضوع سے متعلق۔ ناظرین کرام، اب ہم جو وقفہ لے رہے ہیں، چونکہ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، انتہائی سحر 16واں روزہ، چھٹا روزہ عشرہ مغفرت کا۔ ہم جب اس وقت آپ کے پاس بریک پہ جا رہے ہیں تو ان تینوں ثنا خانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے آج ماشاءاللہ اتنی خوبصورت نعتیں پڑھی۔ اب اذان فجر کے مختصر سے دورانیے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ وہ چاروں ثنا خان جو شان رمضان ARY ڈیجیٹل کے مستقل ثنا خان ہیں، محمود الحسن اشرفی، زہیب اشرفی، قاری محسن اور وسیم وسیع انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور میں انہی کی موجودگی میں آپ سے انشاءاللہ
رخصت لوں گا. کچھ اشعار آج آپ کو سناؤں گا, آپ سے شیئر کروں گا نعت کے, اور پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ ہوگا, وہ آپ کو نعتیں سناتے رہیں گے. اذان فجر ملاحظہ کیجئے کراچی اور اس کے مضافات میں. السلام علیکم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.